محترم ناظرین السلام علیکم۔ مشین کی کھٹ کھٹ مسلسل میری نیند میں خلل ڈال رہی تھی اور میں کبھی چارپائی پر ایک جانب کروٹ بدل رہی تھی تو کبھی دوسری جانب کروٹ لے رہی تھی، مگر سلائی مشین کے شور کی آواز مجھے کسی طور پہ چین لینے نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے سورج عین سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی بڑھتی ہوئی تپش ماحول میں حدت بڑھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نیند میری آنکھوں سے دور بھاگتی چلی جا رہی تھی اور میں تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر آس پاس کا جائزہ لینے لگ گئی تھی۔ اماں روز کی طرح تخت پر بیٹھی سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھیں۔ کمزور نگاہ کا موٹا سا چشمہ آنکھوں پر ٹکا ہوا تھا جو بار بار پھسل کر ناک پر آ نکلتا تھا اور نگاہیں مشین پر جمی تھیں۔ یہ اس گھر کے روز کا معمول تھا کہ اماں صبح سویرے ہی سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی اور پھر اماں ہوتی اور ان کی سلائی مشین ہوتی تھی۔ سلائی مشین بہت پرانی ہو چکی تھی تو اس کی کھٹ کھٹ کی آواز پورے گھر میں گونجا کرتی تھی اور روزانہ ہی یہ آواز میری نیند میں خلل ڈالا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اس آواز سے بہت تنگ آ جایا کرتی تھی اور جب بھی اماں جان کو منع کرتی کہ وہ سلائی مشین صبح لے کر نہ بیٹھا کریں تو وہ باتیں سننے کو ملتی کہ کانوں سے دھواں نکلنے لگ جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اماں کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا اور کانوں پر تکیہ رکھ کر سونے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ میں جب بھی اماں کو صبح سویرے سلائی مشین لے کر بیٹھنے سے منع کرتی تو اماں الٹا مجھے ہی سناتی تھیں۔ میں اکثر سلائی مشین کو برا بھلا بھی بول دیا کرتی تھی اور یہ بات اماں کو بے حد ناگوار گزرتی تھی۔ ہمارے گھر کا چولہا ہی سلائی مشین کی وجہ سے چل رہا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم لوگ تو بھوکے ہی مر جاتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، کیونکہ ہم لوگ بے حد غریب تھے، اس لیے کوئی بھی رشتہ دار ہم لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لے دے کر اماں کی صرف ایک نند تھی جو اکثر ہمارا حال چال پوچھنے گھر آ جایا کرتی تھی، مگر ان کا ہمارے گھر زیادہ آنا جانا بھی ان کے شوہر کو پسند نہیں تھا، اس لیے اکثر اپنے شوہر سے چھپ کر ہمارے گھر آتی تھی۔ میری یہ پھپھو میری ابا کی چھوٹی بہن تھی۔ وہ مجھ سے اور اماں جان سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ جب بھی اکثر وہ ہمارے گھر آتی تھیں تو یہی بات کرتی تھیں کہ ان کے ماں باپ یعنی میرے دادا دادی کے مرنے کے بعد میری اماں نے انہیں اولاد کی طرح پالا اور ان کی شادی بھی اماں جان نے ہی کروائی تھی۔ ایک طرف سے وہ میری اماں کو اپنی بہن سے زیادہ اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھیں، جبھی تو میرے ابا کے مرنے کے بعد انہوں نے باقی رشتہ داروں کی طرح ہم سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ مسلسل ہماری خیر خیریت پوچھنے کے لیے آتی رہتی تھی اور حسب توفیق ہماری مدد بھی کرتی رہتی تھی۔ مگر میری ماں جان بڑی خوددار تھیں، وہ ان سے کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں لیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ابا جان کے مرنے کے بعد گھر کا خرچہ چلانے کے لیے سلائی مشین سنبھال لی تھی۔ اماں محلے بھر کی تمام عورتوں کے کپڑوں کی سلائی کر دیا کرتی تھی، اسی طرح سے ہمارا گزرا ہو ہی جاتا تھا اور ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے تھے۔ پھپھو اماں کی مدد کو اس طرح سے بھی کر دیا کرتی تھی کہ وہ اماں کو اپنے محلے سے بھی عورتوں کے کپڑے سلائی کروانے کے لیے لے کر آتی تھی۔ اس طرح سے اماں کے پاس کام اور زیادہ آ جایا کرتا تھا اور چند پیسے بھی مزید آ جاتے تھے۔ جب میرے ابا جان زندہ تھے تب ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ ابا کہیں سے بھی کما کر لے آتے تھے اور گھر کا چولہا جل جایا کرتا تھا، مگر پھر ابا جان کو ایک ایسی بیماری نے آن گھیرا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ابا جان کو دمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے اور صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے جو کبھی ان کی صحت قابل رشک ہوا کرتی تھی، اب وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتے تھے۔ اماں جان ان کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی، مگر ابا نے پھر بھی اس حالت میں کمانا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داری بخوبی طور پر پوری کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جب ابا جان کی طبیعت زیادہ بگڑتی گئی تو ان کی ہمت بھی جواب دیتی گئی تھی۔ اب وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ میں اور اماں ان کی یہ حالت دیکھ کر چھپ چھپ کے آنسو بہاتے رہتے تھے۔ ابا جان جس قدر تکلیف میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، ہم ان کے لیے بس یہی دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہمارا دل روتا رہتا تھا۔ اور پھر ایک دن زندگی نے ابا جان سے منہ موڑ لیا تھا اور موت ابا جان پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن تھا۔ ہمارا واحد سہارا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ابا جان کے جانے کے بعد میں اور اماں بالکل ہی خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔
گھر میں جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب ابا کی دوائیوں پر لگ چکی تھی۔ اب ہمارے پاس گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ ایسے میں میری پھپھو نے ہماری بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے اپنے گھر سے سلائی مشین لا کر اماں کو دے دی تاکہ اس طرح ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہے۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ ہم لوگ پھپھو کی بہت قدر کرتے تھے، کیونکہ ایک وہی واحد رشتہ دار تھی جو برے وقت میں ہمارے کام آئی ہوئی تھی، ورنہ سارے اپنوں نے ہم لوگوں سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک دن پھپھو خوشی خوشی ہمارے گھر آئیں اور اماں جان کو بتایا کہ انہوں نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کسی محلے کی سہیلی سے میرے رشتے کا ذکر کیا تھا، تو ان کی اس محلے کی سہیلی نے میرے پھپھو کو ایک رشتہ بتا دیا تھا۔ جب پھپھو نے اس رشتے کے بارے میں سنا تو انہیں یہ رشتہ ٹھیک لگا تھا اور وہ اماں جان سے بات کرنے کے لیے چلی آئی تھی۔ اماں تو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں سے کوئی اچھا رشتہ آئے اور وہ میرا بوجھ اپنے سر سے اتار پھینکے، کیونکہ جب سے ابا جان اس دنیا سے گئے تھے اماں جان بہت کمزور ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی وہ میری شادی کر دیں اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں، مرنے کے بعد ان کے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ جس طرح سے ابا جان میری شادی کا بوجھ لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے، آخری وقت میں بھی وہ اماں کو یہی کہتے رہے کہ کاش میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی تو میں سکون سے مر سکتا اور میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوتا۔ اور اب جب پھپھو یہ رشتہ لے کر آئی تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چند دن کے بعد پھپھو کے ساتھ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ اماں نے انہیں اپنے گھر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ کوئی اتنا زیادہ جہیز نہیں دے سکتی ہے۔ ابا جان کے مرنے کے بعد گھر سے ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے اور اب جو کچھ بھی وہ کماتی ہے وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد لڑکے والوں کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ان کی بدلتی ہوئی تیوریاں دیکھ کر اماں جان نے ان سے کہا کہ وہ پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق جہیز کا انتظام ضرور کریں گی۔ اس بات پر وہ لوگ خوش ہو گئے تھے۔ اس طرح میرا رشتہ طے کر دیا گیا اور چند مہینے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ یہ وقت بھی اماں جان نے ان سے بہت مشکلوں سے لیا تھا، ورنہ وہ لوگ تو 1 مہینے میں ہی شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ اتنی جلدی شادی کرنے کے لیے اماں جان کے پاس کوئی وسائل بھی موجود نہیں تھے، اس لیے اماں نے ان سے کچھ مہینے کا وقت مانگا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا۔ میری شادی کے لیے پیسوں کا انتظام کہیں سے بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں جان نے میرے ماموں سے شادی میں مدد کرنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے صاف صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ وہ ایسی ویسی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے خود گھر کے حالات بہت خراب ہیں، جبکہ سبھی جانتے تھے کہ ماموں اچھا کماتے کھاتے ہیں، انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہتے تو میری شادی کا پورا خرچہ بھی اٹھا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ماموں کی طرف سے مایوس ہو کر اماں نے میرے بڑے تایا سے مدد کرنے کی درخواست کی، مگر تائی نے اماں جان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ جب ہاتھ میں پیسے نہیں تھے تو بیٹی کی شادی کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اماں جان ہر جانب سے مایوس ہو گئی تھیں۔ ایسے میں پھپھو آگے بڑھیں اور انہوں نے میری شادی کے لیے اپنے سونے کی بالیاں بیچ ڈالی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے چھپ کر اپنے سونے کی بالیاں بیچی تھیں، ورنہ ان کے شوہر ان کو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ حالانکہ اس بات نے ہمیں مزید ان کے احسان تلے دبا ڈالا تھا۔ اماں تو پھپھو کے سامنے نگاہ نیچے کیے بیٹھی رہتی تھی۔ اس طرح سے کچھ تو میری شادی کا انتظام ہو گیا تھا۔ ابھی شادی میں 1 ہفتہ رہتا تھا، اتنے میں لڑکے کی بہن ہمارے گھر تشریف لائی اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ انہیں جہیز میں موٹر سائیکل چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میری اماں تو دھک سے رہ گئی تھی اور پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ان لوگوں سے اس بات کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی کہ وہاں سے کوئی ایسی ویسی بات سامنے آ جائے گی۔ پہلے ہی میرے جہیز کی چند چیزوں کا اور بارات کے کھانے کا انتظام اتنی مشکلات سے ہوا تھا، اور اب میری اماں جہیز میں موٹر سائیکل کیسے دے سکتی تھی؟ یہ تو بالکل ہی ناممکن سی بات تھی۔ اماں جان نے ان کو ہمارے سارے حالات پہلے سے ہی بتا رکھے تھے، اور اب ایسے میں ان کی طرف سے یہ ساری باتیں سمجھ سے ہی بالکل باہر تھیں۔
اماں نے اسی وقت ان سے معذرت کی کہ وہ موٹر سائیکل بالکل بھی نہیں دے سکتی ہیں۔ اس بات کو ان لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور بارات لانے سے صاف انکار کر دیا کہ اگر ہم لوگ جہیز میں موٹر سائیکل نہیں دیں گے تو وہ لوگ بارات بھی نہیں لائیں گے۔ اماں اور پھپھو انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے اور اس طرح میری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے موٹر سائیکل کے بغیر شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس بات کا صدمہ میری ماں نے اس قدر لے لیا کہ وہ بیمار ہو گئیں اور چار پائی سے جا لگی تھی۔ میں دن رات انہیں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی کیونکہ اب وہی میرا سہارا تھی۔ ابا جان کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی مگر اماں پھر بھی مجھے ابا کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی، اور اب جب اماں ہی چار پائی سے لگ گئی تھیں تو ایک دفعہ پھر ابا جان کے جانے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ ایک رات اماں جان سوئی تو سوتی ہی رہ گئی تھیں، وہ پھر اٹھ نہ سکی۔ میں نے جب صبح اماں کو اٹھانا چاہا تو ان کا ہاتھ ایک جانب کو گر گیا تھا۔ میں اپنی جگہ دھک سے رہ گئی تھی۔ میں نے پھر سے اماں جان کو ہلایا تو اماں جان بالکل بے سدھ پڑی تھیں۔ میں بھاگ کر ساتھ والی ذکیہ خالہ کے ہاں گئی اور انہیں گھر بلایا۔ وہ گھر آئی اور اماں کو دیکھا تو خاموشی سے مجھے گلے لگا لیا تھا اور میری پھپھو کو ایک بچے کو بلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ایک بار پھر ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے ماں باپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اماں اور ابا دونوں ہی مر چکے تھے۔ میرا گھر بالکل ہی خالی ہو گیا تھا۔ میں خالی خالی نظروں سے سارا دن گھر کی چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں اماں کے مرنے کا ذمہ دار خود کو ہی ٹھہرا رہی تھی۔ میری شادی کے ٹوٹنے کا صدمہ ماں نے اس قدر لے لیا تھا کہ وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میں جانتی تھی اماں میرے لیے کس قدر پریشان رہتی تھی۔ نہ جانے وہ مجھے کیسے چھوڑ کر گئی ہوں گی۔ جب موت کا فرشتہ انہیں لینے آیا ہوگا تو انہوں نے ہاتھ تو جوڑے ہی ہوں گے۔ یہ ساری باتیں مجھے بے حد پریشان رکھتی تھی۔ اماں کی یاد مجھے کسی پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب صبح صبح میرے کانوں میں سلائی مشین کی کھٹ کھٹ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں سارا دن گھر میں پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اماں کی تدفین ہو گئی تھی۔ پھپھو میرے ساتھ ہی گھر میں رکی ہوئی تھی۔ اب گھر سے تمام مہمان بھی چلے گئے تھے مگر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جوان لڑکی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی۔ ان حالات میں بھی پھپھو سامنے آئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی، حالانکہ ایک اور احسان تلے میں دب چکی تھی۔ ہم لوگوں پر پھپھو نے جتنے بھی احسانات کیے تھے ان احسانوں کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں چکا سکتی تھی۔ ظاہر ہے اس گھر میں اب میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مجھے لازمی کسی کا سہارا چاہیے تھا۔ ایسے میں پھپھو کا سہارا دینا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں چپ چاپ پھپھو کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ جب میں پھپھو کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صحن میں پھپھا بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے مگر انہوں نے منہ سے مجھے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ حالانکہ گھر میں دو ہی کمرے تھے، ایک کمرے میں پھپھو اور پھپھا رہتے تھے تو دوسرے کمرے میں میرا سامان رکھوا دیا گیا تھا۔ میرے پاس سامان تھا ہی کیا، بس چند جوڑے تھے پہننے کے لیے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ میں دوسرے کمرے میں آ گئی تھی تو پھپھو بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھپھو اور پھپھا کے کمرے سے ان کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھپھو ان سے کہہ رہی تھی کہ یتیم بچی سمجھ کر ہی اسے رہنے دے، مگر پھپھا کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک ان کے لڑنے کی آوازیں آتی رہی تھیں اور میں دوسرے کمرے میں پریشان بیٹھی رہی کہ اگر میں یہاں سے بھی نکال دی گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرے پاس تو اس گھر کے سوا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھپھا گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پھپھو جان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہیں میرا اس گھر میں آنا پسند نہیں آیا کیا؟ تو پھپھو نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ کسی اور بات پر لڑ جھگڑ رہے تھے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اسی گھر میں رہوں گی۔ یہ سن کر مجھے اطمینان ہوا، ورنہ تو بس میں پریشان ہی بیٹھی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے جا رہے تھے۔ اب میں پھپھو کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے دوبارہ پھپھو سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ان کا رویہ بھی
میرے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کے لیے نہیں کہتے تھے، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میں جو اپنے گھر میں ہل کر کام نہیں کرتی تھی، حالانکہ پورے گھر کی ذمہ داری میں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ پھپھو مجھے گھر کے کام کاج کرنے سے بھی منع کرتی تھی اور خود مسلسل کام میں لگی رہتی تھی، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی کے گھر میں رہ کر آرام کروں۔ اسی وجہ سے اب میں پورا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں تھک ہار کر سو رہی تھی جب مجھے پھپھو اور پھپھو کے کمرے کے لڑنے کی آوازیں آنے لگ گئی تھیں۔ میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو مجھے ان کی لڑائی کے دوران اپنا نام سنائی دینے لگا تھا۔ میں پھر پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں پھپھو مجھے اس گھر سے نکالنے کا تو نہیں کہہ رہے، مگر پھر کچھ دیر کے بعد ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، مگر پھر اس کے بعد مجھے نیند نہ آ سکی تھی۔ بے گھر ہونے کا شور میرے ذہن میں پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ پوری رات میں نے جاگتے ہوئے آنکھوں میں کاٹ دی، مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پھپھو سے رات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بات کو گول مول کر دیا تھا اور اپنی اس لڑائی کے متعلق مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، مگر مجھے پھپھو کچھ پریشان سی دکھائی دیں اور پورا دن بھی وہ کھوئی کھوئی رہیں۔ میں ان سے بات کرنے کے لیے انہیں آوازیں دیتی، مگر انہیں میری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، وہ جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ اب یہ ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول ہو گیا تھا کہ ان کے لڑنے کی آوازیں آتیں اور ساتھ میں مجھے میرا نام بھی سنائی دیتا تھا، مگر وہ کس بات پر لڑتے جھگڑتے تھے، اس بات کی سمجھ مجھے نہ آ سکی تھی۔ پھپھو ان دنوں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ انہوں نے ایک رشتے والی سے کہہ کر میرے لیے رشتے کی تلاش بھی شروع کر دی تھی، مگر کوئی بھی ایک یتیم لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا، اور اوپر سے میری شادی بھی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اس بات نے بھی میرے دامن پر داغ لگا دیا تھا۔ اب جو بھی رشتہ آتا سب سے پہلے تو وہ یہی بات سن کر ہی بھاگ جاتا تھا کہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے میری شادی ٹوٹ چکی ہے۔ اس بات نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پھپھو پہلے ہی دمے کی مریضہ تھی اور اب تو انہیں کھانسی بھی رہنے لگی تھی۔ میں پھپھو کو آرام کرانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی اور خیال بھی بہت رکھنے لگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں، میری پھپھو بھی مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ ماں کے مرنے کے بعد پھپھو نے مجھے ماں کی کمی بالکل بھی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ میرا ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھتی تھی اور مجھ سے اپنی اولاد کی طرح ہی پیش آتی تھی، حالانکہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ بچپن ہی سے مجھ سے پیار محبت کرتی تھی اور میں بھی انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھا کرتی تھی، مگر وقت کو جانے کیا منظور ہو، پھپھو کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس پھپھو کو کھونے کا دکھ میں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب پھپھو ہر وقت بیمار رہنے لگی اور وہ ہر وقت یہی کہتی رہتی کہ میرے مرنے کے بعد یہاں سے بھاگ جانا، اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہنا۔ مجھے پھپھو کی یہ بات بہت عجیب و غریب لگتی تھی، مگر پھپھو کی خراب طبیعت کے پیش نظر میں نے ان سے زیادہ سوالات جوابات نہیں کر سکتی تھی اور خاموشی سے ان کی باتوں کے جواب میں سر ہلا دیا کرتی تھی۔ حالانکہ پھپھو کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، مگر نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جس سے پھپھو کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ جیسے مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، بس یہی کہتی رہتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد میں فوراً سے گھر سے چلی جاؤں اور ہرگز بھی یہاں پر نہ رکوں۔ اس دن پورا دن پھپھو پلنگ پر لیٹتی کھانستی رہی اور ان کا سانس بھی اکھڑتا رہا اور میں بے بسی کی مورت بنے پھپھو کو اس حال میں دیکھتی رہی تھی۔ پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلا کر مجھ سے ایک بار پھر وعدہ لی کہ میں ان کے مرنے کے بعد یہاں نہیں رہوں گی۔ ان کے منہ سے موت کا نام سن کر میرا دل دہل دہلنے لگ گیا تھا۔ میں اب اپنی زندگی میں اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر قسمت پر کب کسی کا زور چلتا ہے۔ میں نے بھی اپنی قسمت کے سامنے بالکل ہی بے بس تھی اور میری ہی آنکھوں کے سامنے پھپھو نے دم توڑ دیا تھا۔ ایک بار پھر ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹی، مگر میں ہر بار کی طرح زندہ رہی تھی۔ میرے سارے رشتے ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، مگر میں زندہ و سلامت تھی۔ اس وقت شدت سے میں نے اپنی موت مانگی تھی، حالانکہ تدفین کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس گھر میں رہنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔
کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس گھر سے نکل بھی جاؤں تو کہاں جاؤں گی؟ اس بھری دنیا میں اب میرا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ تایا تائی چاند لمحوں کے لیے پھپھو کی تدفین کے وقت آئے ہوئے تھے، اس میں بھی مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی واپس چلے گئے تھے۔ انہوں نے یہ تک نہ پوچھا کہ اب میں اس گھر میں کیسے رہوں گی۔ پھپھو کی میت سامنے رکھی ہوئی تھی اور عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک ہفتہ پہلے اس کی شادی ٹوٹ گئی، ضرور اس میں کوئی عیب ہوگا جو یوں ایک ہفتہ پہلے لڑکے والوں نے بارات لانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کی ماں بھی مر گئی اور اب اپنی پھپھو کو بھی کھا گئی ہے۔ یہ لڑکی ہی منحوس ہے، جس گھر میں بھی جائے گی وہاں منحوسیت ہی پھیلائے گی۔ ان سب عورتوں کی یہ باتیں سن کر میرا دل چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ عورتیں اپنی زبان سے کسی کو بھی جان سے مارنے کا ہنر رکھتی تھیں۔ بے بس خاموش بیٹھی ان عورتوں کی باتیں سن رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ گھر سے تمام مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے، پھپھا بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ مجھے ان کے گھر آنے سے پہلے ہی اس گھر سے نکلنے کا فیصلہ کرنا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پھپھو کی بات پر عمل کروں گی اور یہ گھر چھوڑ کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ کچھ سوچ کر ہی مجھ سے یہ بات کی گئی ہوگی، ورنہ تو مجھے ماں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ یوں بنا کسی وجہ کے مجھے اپنی موت کے بعد بے گھر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ایک بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھے اور کچھ پیسے پھپھو نے جو مجھے دیے تھے وہ بھی اپنے بیگ میں رکھے، اور چادر کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ کر گھر سے نکلنے لگی۔ مگر اسی لمحے پھپھا گھر میں داخل ہوئے اور مجھے یوں گھر سے نکلتا ہوا دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رات کے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ تو میری زبان جیسے تالوں سے چپک گئی ہو۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑا بیگ دیکھا اور سمجھ گئے تھے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور مجھ سے چلا کر پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہی تھی اور کیوں؟ تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ پھپھو نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد یہ گھر چھوڑ کر چلی جانا، اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ سن کر پھپھو کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا، وہ بیماری کی وجہ سے تمہاری پھپھو کا دماغ خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ مجھے ایسے گھر سے جانے کو کیوں کہتی، جبکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے ان کی اس بات دل پر لگی اور میں نے سوچا کہ شاید وہ صحیح کہہ رہے ہوں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جا کر اپنا سامان اندر رکھو، اور وہ کچھ دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ وہ گھر سے دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ کچھ دیر میں آنے کا کہہ کر جب وہ گھر سے نکلے تو مجھے باہر سے کنڈی لگانے کی آواز آئی، مگر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی مجھے کمرے میں آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھپھو دوبارہ گھر میں واپس آ گئے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، پھپھو کو یاد کر رہی تھی، تو مجھے باہر سے ہی کچھ آدمیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید پھپھو کی تعزیت کرنے آئے ہوں گے، اسی وجہ سے میں اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھپھا کمرے میں آئے اور انہوں نے مہمانوں کے لیے چائے بنانے کو کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر چائے بنانے باورچی خانے میں چلی گئی تھی، اور جب چائے لے کر مہمانوں کے سامنے گئی تو وہاں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے چائے لے کر جا کر رکھی تو ان آدمیوں نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ میں ان کی نظروں سے غائب ہو کر دوبارہ کمرے میں جانے لگی تو ان میں سے ایک آدمی میرے پھپھو سے کہنے لگا، تم اس لڑکی کی بہت کم پیسے لے رہے ہو۔ یہ بات سن کر میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور بے یقین نظروں سے اپنے پھپھو کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ میں یہ کیا سن چکی ہوں۔ پھپھا نے جب مجھے وہاں کھڑا دیکھا تو مجھ سے کہا کہ میں جلدی سے اپنا بیگ لے کر آ جاؤں۔ اس طرح وہ بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت معمولی سی بات ہو، عام سی بات ہو۔ اسی لمحے مجھے ساری حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، کیوں پھپھو مجھے اس گھر سے جانے کو کہتی رہیں اور میں بے وقوف پھپھو کی باتوں میں آ گئی، اور اب وہ مجھے دوسرے آدمیوں کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ مجھے اپنے ارد گرد زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جب مجھے پھپھا نے اپنی جگہ مجسمہ بنا دیکھا تو ان آدمیوں سے کہا کہ وہ مجھے لے کر جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آ گئی تھی اور چیختے چلاتے ہوئے
اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کو اپنے ہاتھ سے نکالنے لگی، مگر اس آدمی کی گرفت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ اس کا مقابلہ مجھ جیسی کمزور سی لڑکی کہاں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے چیخنا چلانا بند کر کے اپنے خالق کو خدا کے واسطے دینے شروع کر دیے تھے کہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے اور مجھ پر رحم کرے، مگر ان پر میری کسی دعائی کا اثر نہ ہوا، اور وہ آدمی مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر باہر چلا آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے مجھے اپنی گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اتنے میں اندر سے دوسرا آدمی باہر آ گیا اور وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی چلنے لگی۔ میں خود دہشت سے کانپنے لگ گئی تھی۔ ان آدمیوں کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے جانے دے، مگر وہ میری طرف سے بالکل بھی کان بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ دونوں آدمی اتر کر اپنی گاڑی کو دیکھنے لگے۔ جیسے ہی ان کی آنکھ بچی، میں موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کی گاڑی سے اتر کر سڑک پر اندھا دھند بھاگنے لگ گئی تھی۔ سڑک کے کنارے دونوں اطراف اکا دکا روشنیاں لگی ہوئی تھیں اور گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھیں۔ ان آدمیوں نے کب مجھے بھاگتے دیکھا تو میرا پیچھا کرنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جتنی تیزی سے میں بھاگ رہی تھی تو میں سامنے سے آتی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی اور اچھل کر دور جا کر گر پڑی تھی۔ گاڑی والا خدا ترس نیک انسان تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی گاڑی روک لی۔ وہ آدمی میرا اتنا برا ایکسیڈنٹ دیکھ کر اپنی جگہ پر رک گئے اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اس گاڑی والے نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو خود کو ہسپتال میں پایا تو شکر ادا کیا کہ میں ان آدمیوں سے بچ گئی ہوں، ورنہ نہ جانے وہ میرا کیا حشر کرتے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ اس کی گاڑی سے میرا حادثہ ہو گیا تھا۔ جب ہی وہ اٹھا کر مجھے یہاں ہسپتال لے آیا ہے۔ اس نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا تو میں رونے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساری تفصیل بتائی اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے کسی دارالامان چھوڑ آئے، کیونکہ اب اس دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی بیوی کو فون کر کے میرے بارے میں ساری تفصیل بتا دی اور اپنی بیوی سے میری بات بھی کروا ڈالی تھی۔ پھر اپنی بیوی کی اجازت سے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس آدمی کی بیوی بہت رحم دل تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میں کچھ سال تک ان مہربان لوگوں کے پاس رہی۔ پھر ان لوگوں نے اچھی جگہ میرا رشتہ کر کے میری شادی کر دی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا ڈالی تھی تاکہ شادی کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے مجھے میری حقیقت کے ساتھ ہی دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ آج میں اپنے گھر میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے اکثر اپنے ماں باپ اور پھپھو بہت زیادہ یاد آتی ہیں۔ ایک خوبصورت تحریر کہانی پڑھنے اور سننے کے قابل ہے۔ ایک دن میری بیوی سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ میں نے کہہ دیا، تمہاری زندگی کی موجودگی اور غیر موجودگی میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہاری جگہ کوئی بھی نوکرانی یہ کام بہتر کر سکتی ہے۔ میری بات سن کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اور میں بھی اس بات کو نظر انداز کر کے آرام سے سو گیا تھا۔ یہی منظر میرے دل و دماغ میں گھومتا رہا جب میں بیوی کے جنازے کو قبرستان لے جا رہا تھا اور لوگ مجھے اس صدمے پر تسلی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس کی کمی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی، بس تھوڑا سا غم تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگا، چند دنوں میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ جب تعزیت کا سلسلہ مکمل ہوا اور میں گھر واپس آ گیا تو ایک عجیب سی خاموشی نے دل کو جکڑ لیا تھا۔ گھر کا ہر کونا خالی، جیسے دیواروں بھی اس کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹا، لیکن اس کی سونے کی جگہ سے نظریں بچا کر 3 دن کے بعد جب تعزیتی مجالس ختم ہوئی، میں صبح دیر سے جاگا۔ میں نے محسوس کیا بیوی کی خالی جگہ ہے اور کوئی وقت پر اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ تب میں نے پہلی بار اپنی ذات پر انحصار کیا۔ جب میں دفتر پہنچا تو دن بہت سست گزرا، لیکن سب سے زیادہ کالیں یاد آئیں۔ وہ روز مجھے کال کرتی کہ گھر کے سامان کے بارے میں پوچھتی اور کہتی کہ جلدی آ جانا۔ تب مجھے احساس ہوا شاید وہ کالیں اس کے پیار اور فکر کی علامت تھی۔ میں سوچنے لگا اس کی باتوں میں جو شفقت اور محبت تھی، میں نے کبھی بھی اس کی قدر نہیں کی تھی۔ میں نے
ہمیشہ اسے شکایت اور الجھن سمجھا، لیکن آج میں ایک بار پھر وہی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ گھر بالکل ویران ہو گیا ہے، ہر لمحہ ایک گھٹنے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں نے اسے روز تنہا چھوڑا، اس کی فکر کیے بغیر۔ میں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اس کی راحت اور خوشی کا کبھی خیال نہیں کیا۔ جب میں بیمار ہوتا وہ میرے لیے ساری رات جاگتی، میری دیکھ بھال کرتی جیسے وہ میری ماں ہو، نہ کہ بیوی۔ اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میں بار بار کہتا ہوں، یا اللہ اسے اتنی رحمت دے جتنی میں نے اسے اذیت دی ہے، تکلیفیں دی ہیں، دکھ دیا ہے۔ پھر میں نیند کی گہری وادی میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بستر پر ہوں اور یہ سب کچھ ایک خواب تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ سب کچھ ایک خواب تھا۔ میں فوراً اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، وہ سو رہی تھی، اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ میں نے اسے جگایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری زندگی تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی تو اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ تمہاری سانسیں رک رہی تھیں، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ سوچے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قدر اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ وہ ہم سے دور نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں۔ ہمیں اپنے عزیزوں کے ساتھ محبت، نرم روی اور اچھے سلوک سے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس محبت اور شفقت ہے تو ہمیں اپنے پیاروں پر نچھاور کرنی چاہیے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمیں زندگی کے مثبت پہلوؤں سے سیکھنا چاہیے، ورنہ وقت کے قلم سے ہمیں مجبوراً سیکھنا پڑتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔